بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ دشمن کے لشکر میں پہنچے تو وہاں تیز ہوا چل رہی تھی، ان کی آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی اور وہ سردی سے ٹھٹھر رہے تھے۔ ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔ کافروں کی یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا۔ ابو سفیان کے اعلان کے بعد ہر شخص اپنے برابر والے شخص کو ٹٹولنا شروع ہو گیا اور خود کو مطمئن کرنے لگے کہ ہم میں کوئی جاسوس تو نہیں آیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اے گروہ قریش، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں، بنو قریظہ بھی اپنے عہد سے پھر گئے ہیں اور ہمیں ان کی طرف سے تشویشناک خبریں پہنچ رہی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو۔ بس اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہوگا اور میں کوچ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ہر طرف کوچ کوچ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بہت تیز آندھی اور سردی کی وجہ سے کفار اپنا ساز و سامان بھی نہ لاد سکے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لشکر قریش اپنا کثیر سامان چھوڑ کر واپس روانہ ہو گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا فیصلہ بھی مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ ناظرین، سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بال منڈوائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کی چابی حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ اس خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرا ارادہ عمرہ کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے عمرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا اعلان پہلے سے ہی کر دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلہ کو حاجیوں کا قافلہ سمجھیں اور مکہ کے لوگ جنگ کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہیں سے ہی احرام باندھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے میں 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ناظرین، سفر کے دوران قافلہ میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی اور تمام لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، قافلے میں پانی ختم ہو چکا ہے اور پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی پانی کسی کے پاس نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور اس میں اپنی انگلی مبارک رکھ دی۔ بس پھر صحابہ نے دیکھا کہ اس برتن سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام نے وہ پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر اس دن ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو ہم تمام لوگوں کے لیے وہ پانی کافی تھا۔